بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احادیث مبارک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک محافظ مقرر فرما دیتا ہے، اور رات بھر شیطان بھی اس آدمی کے قریب نہیں آ سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خرچ کیا کر، گنا نہ کر، تاکہ تمہیں بھی گن کے نہ ملے، اور جوڑ کے نہ رکھو، تاکہ تم سے بھی اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو نہ چھپا لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ زمین کو اپنی مٹھی میں لے لے گا اور آسمانوں کو اپنی دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا، پھر فرمائے گا، اب میں ہوں بادشاہ، آج زمین کے بادشاہ کہاں گئے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا بخش دیا جاتا ہے، اور اس ماہ میں اللہ تعالیٰ سے مانگنے والے کو نامراد نہیں کیا جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں پر آسانی کرو، سختی نہ کرو، اور خوشی کی بات سناؤ، نفرت نہ دلاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی اولاد اور اپنے اموال کے لیے بد دعا نہ کیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی ایسی گھڑی میں اللہ سے دعا کر بیٹھو جس میں دعا قبول ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں مجھ سے زیادہ محبت رکھنے والے لوگوں میں وہ بھی ہیں جو میرے بعد آئیں گے، ان کی یہ آرزو ہوگی کہ کاش وہ اپنا گھر بار اور مال سب قربان کر کے کسی طرح مجھ کو دیکھ لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کسی شخص کے بارے میں کوئی بری بات پہنچتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں نہ فرماتے، فلاں کو کیا ہوا کہ وہ ایسا کہتا ہے، بلکہ یوں فرماتے، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جو ایسا اور ایسا کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے اوپر جھوٹ نہ بولنا، کیونکہ جو شخص مجھ پر جھوٹ بولے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص باوضو ہو کر اللہ کا ذکر کرتے سو جائے اور پھر رات کو کسی وقت اس کی آنکھ کھلے اور وہ اللہ سے دنیا اور آخرت کی کوئی خیرات مانگ لے تو اللہ تعالیٰ اسے عنایت فرما دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حیا ایمان سے ہے، اور ایمان کا بدلہ جنت ہے، اور فحش گوئی جفا ظلم و زیادتی ہے، اور جفا ظلم و زیادتی کا بدلہ جہنم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ، میں تجھ سے ہدایت، پرہیزگاری، پاک دامنی اور دل کی مالداری چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے پہلے لوگ اس لیے ہلاک ہو گئے کہ اگر ان میں سے کوئی معزز شخص چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے، لیکن اگر کوئی کمزور چوری کر لیتا تو اس پر حد قائم کرتے، اور اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری
کر لے تو میں اس کا ہاتھ کاٹوں گا۔ حدیث شریف: جب تم حیا نہ کرو تو جو چاہو کرو۔ تم ایسے آدمی کے پاس نہ جاؤ جو غیب کے علم کا دعویٰ کرنے والا ہو۔ قبروں کو سجدہ گاہ نہ بناؤ۔ لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ دنیا میں ایسے رہو جیسے اجنبی یا مسافر۔ اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھتا ہے جو حدیث سنے اور آگے بڑھائے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طاقتور مومن اللہ تعالیٰ کے نزدیک کمزور و ناتواں مومن سے زیادہ بہتر اور پسندیدہ ہے، اور ہر ایک میں بھلائی ہے۔ تم اس چیز کی حرص کرو جو تمہیں فائدہ پہنچائے، اور عاجزانہ بنو۔ اگر مغلوب ہو جاؤ تو کہو اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے، جو اس نے چاہا کیا، اور لفظ اگر مگر سے گریز کرو، کیونکہ اگر مگر شیطان کے کام کا دروازہ کھولتا ہے۔ حدیث شریف: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر کے دروازے رشتہ داروں کے لیے بند اور جس گھر میں رات دیر تک جاگنے اور صبح دیر تک اٹھنے کا رواج ہو جائے تو وہاں رزق کی تنگی اور بے برکتی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ حدیث شریف: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب کوئی مانگنے والا یا ضرورت مند آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے کہ لوگو، تم سفارش کرو تاکہ تمہیں بھی ثواب ملے، اور اللہ اپنے نبی کی زبان پر جو چاہے گا فیصلہ کرائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اچھی بات زبان سے نکالے، ورنہ خاموش رہے۔ دعا مانگ لیجئے۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں ان نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے جو آپ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، اور اس بات کی بھی توفیق عطا فرمائیے کہ ہم ایسے نیک کام کریں جس سے آپ راضی ہو جائیں، اور ہمارے لیے ہماری اولاد کو نیک بنا دیجئے۔ اے میرے اللہ تعالیٰ، زندگی کے آخری لمحے تک ہمارا رزق، عقل، فہم، علم اور صالح اعمال کو فروغ رکھنا، ہماری زندگی کے آخری لمحات کو زندگی کے بہترین لمحات کر دینا، اور اپنی ملاقات کا شوق ہر شوق پر غالب کر دینا، ہمیں اپنی محبت دے کر نیکیوں میں سبقت لے جانے والا کر دے۔ اے کل کائنات کے رازق، اتنا حلال رزق دے کہ حرام کے خیال تک سے بچ سکیں، اپنی عطا کی ایسی لذت دے کہ نافرمانی سے بچ سکیں، ایسی نیکیوں کی توفیق دے کہ جہنم سے بچ سکیں، ہمیں اس دنیا سے خالی ہاتھ نامراد نہ لوٹانا، میرے مالک بے آسرا نہ ہونے دینا۔ یا مقلب القلوب، ہم سب کو ذہنی، جسمانی، روحانی، قلبی، ظاہری و باطنی سکون عطا فرما۔ ہر ظاہری و باطنی برائی، فحاشی اور گناہ سے محفوظ فرما۔ ہمارے قلب و نفس میں سے دنیاوی محبت اور لذت کا خاتمہ کر دے، ہمارے قلب و نفس کو اپنی اطاعت پر جما دے۔ ہماری توبہ قبول فرما، کیونکہ تو ہی توبہ قبول فرمانے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آمین۔ پیارے بہن بھائیو، آپ کو ویڈیو کیسی لگی؟ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔